وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ آج کے ایام کے مطابق چند دوستوں کی فرمائش پر کہہ لیں، چھوٹی سی بات آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں کہ قربانی کا فلسفہ اور حکمت کیا ہے۔ یہ جو آج ہم قربانیاں کرنے چلے ہیں، کروڑوں مسلمان پوری دنیا میں جانور ذبح کریں گے، اور بڑے بڑے مہنگے جانور، بڑے بڑے خوبصورت جانور وہ قربان کیے جائیں گے۔ آخر اس میں فلسفہ اور حکمت کیا ہے؟ مسلمان قربانی کرتے کیوں؟ کیا مجبوری ہے ان کو؟ کیا ضرورت آن پڑی؟ کیا اس کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا؟ تو پہلے تو اس کا تاریخی پس منظر ہے قربانی کا ہی، اور وہ بھی میں تاریخ کی کتاب سے کوئی حوالہ نہیں دے رہا، قرآن کریم سے آپ کو بتلا رہا ہوں کہ یہ قربانی بڑی پرانی چلی آ رہی ہے۔ جس طرح سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، میرے رسول مکرم ان کو خبر سنائیے ذرا۔ کون سی خبر؟ آدم کے دو بیٹوں کی خبر کہ انہوں نے اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، ان دونوں نے قربانی کی، ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں کی گئی۔ تو جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی وہ اتنا رنجیدہ خاطر ہوا، اتنا غصے میں آ گیا، اس نے کہا کہ لَأَقْتُلَنَّكَ، میں تمہیں قتل کر دوں۔ یہ اگلی بات ہے، میں نے صرف یہ حوالہ دینا تھا کہ قربانی اس وقت بھی ہوئی تھی، اور قربانی قبول ہونے کا کیسے پتہ چل گیا؟ ہمارے ہاں تو ہے کہ ہم نے جانور ذبح کر دیا، آگے جا کے پتہ چلے گا کہ قربانی قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، یہاں فیصلے ہی نہیں ہے۔ وہاں یہ تھا کہ آنکھوں کے سامنے پتہ چل جاتا یہ قربانی کر کے رکھی ہے، تو ہوا آئی، آندھی آئی، آگ آئی، اس میں اس کو جلا کے راکھ کر دیا، دوسری کو چھوڑ دیا، تو سامنے پتہ چل رہا ہے یہ قربانی قبول ہوگی، یہ نہیں ہوئی۔ پھر دوسری بات، عظیم ترین قربانی جس کا ذکر قرآن کریم سورہ صافات میں ہے، سورہ نمبر 37 ہے، اور آیت مبارکہ 103 سے 105 تک، بلکہ کافی آیات جن میں یہ تذکرہ ہے۔ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَا أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ جب ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے دونوں نے اسلما، تسلیم کر لیا، اپنے سر کو جھکا دیا، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اختیار کر لی، اور ایک قربان کرنے کے لیے دوسرا قربان ہونے کے لیے تیار ہو گیا، بلکہ بیٹے کو لٹا دیا، چھری ہاتھ میں پکڑ لی، اس وقت ہم نے آواز دی وَنَادَيْنَا يَا إِبْرَاهِيمُ، اے ابراہیم رک جائیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ باپ کے ہاتھ سے چھری چل جائے اور بیٹا ذبح ہو جائے۔ ہم نے تو یہ منظر بنانا تھا، باپ سے بیٹا ذبح کروانا نہیں تھا، قتل کروانا نہیں تھا، ہم تو وہ منظر دیکھنا چاہتے تھے کہ کیا ہمارا بندہ، ہمارا خلیل، ہمارا دوست ہمارے لیے اپنے بیٹے کو قربان کر سکتا ہے۔ قد صدقت الرؤیا، آپ نے تو خواب بھی سچ کر دکھایا ہے۔
کذالک نجزی المحسنین، اب پھر ہم بھی ایسا بدلہ دیں گے، ایسی جزائے حسن دیں گے، جزائے خیر دیں گے کہ دنیا پھر دیکھتی رہ جائے گی۔ دوسرا والا یہ ہے، تیسرا والا یہ ہے، قرآن کریم سورہ کوثر میں اللہ نے فرمایا انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اے حبیب پاک، اے نبی مہربان، اے نبی مکرم، ہم نے آپ کو مقام کوثر عطا کر دیا ہے، مرتبت کوثر عطا کر دیا ہے۔ اب آپ فصلی لربک وانحر، اب آپ نماز پڑھیے، رب کے لیے قربانی کیجئے، رب کے لیے نماز بھی رب کے لیے، قربانی بھی رب کے لیے۔ ان شانئک هو الابتر، آپ کا دشمن بڑا نامراد ہوگا، اس کا نام و نشان ختم ہو جائے گا، اس کی نسل ختم ہو جائے گی، اور وہ جو دشمن ہے، وہ جو آپ کے خلاف چالیں چلتا ہے، آپ کے خلاف بڑے بڑے مکر اور بڑی بڑی سازشیں تیار کرتا ہے، وہ بالکل ناکام، خائب و خاسر ہوگا، اور آپ کو اللہ تعالی سلامت بھی رکھے گا اور قائم و دائم بھی رکھے گا اور اپنی خاص رحمتوں سے نوازے گا۔ اور پھر یہ بھی فرما دیا، قربانی یہ جو ہے نا، یہ عام سی بات نہیں ہے۔ ویسے تو قربانی اگر دیکھیں تو قربانی کا معنی اللہ کے قریب ہونا ہے۔ قربا، قربان جو ہے اللہ کے قریب ہونا، یا اپنے آپ کو قریب کر لینا، یا قریب ہونے کے لیے جستجو محنت کرنا۔ تو قربانی بندہ کرتا ہی اس لیے کہ اللہ کے قریب ہو جائے، اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہو جائے، اور انشاءاللہ جو خلوص نیت سے، جو صاف دل سے، جو پاک بازی سے، پاک طینت سے جو لوگ قربانی کرتے ہیں، ضرور اللہ کا قرب ان کو نصیب ہوگا انشاءاللہ۔ فرمایا سورہ حج میں وَالْبُدُنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، اے لوگو جان لو، یہ جو قربانی ہے، لوگ کہتے ہیں اچھا جی قربانی کی بجائے یہ پیسہ ویلفیئر میں دیا جا سکتا ہے، کسی این جی او کو دیا جا سکتا ہے، پیسہ ہی دے دیں، چھوڑ دیں، قربانی نہ کریں، پیسے دینے ہیں نا۔ اور پیسے کی بات نہیں، صرف ذرا سن لیں، یہ نقطہ سن لیں، اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کو اللہ کے شاعر بنا دیا، اللہ کی نشانیاں ہیں یہ، اس طرح بڑی توجہ ہماری جانی چاہیے۔ اور فرمایا لکم فیہا خیر، اس میں تمہارے لیے بہتری ہے۔ یہ جانور ذبح کر رہے ہو کہ اللہ پہ احسان نہیں کر رہے ہیں، اس کے لیے آگے دو جملے آئیں گے، پہلے یہ سن لیں، فَاذْكُرُوا اسم اللہ علیہا صوافا، اونٹ ذبح کرنے کی جب بات آئی تو کھڑا کر کے اس کو ذبح کیا جائے۔ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، جب لٹانے کی بات آ گئی، جب ان کو پہلو پہ لٹانا ہے تو ان کو لٹا کے ذبح کرنا، اونٹ کھڑا کر کے باقی جانور لٹا کے ذبح کرنے ہیں۔ اس کی تفصیلات تفسیر میں موجود ہیں۔ پھر فرمایا فَقُلُوا مِنْهَا، پہلے یہ تھا کہ قربانیاں کر کے چھوڑ دیتے تھے، آگ ان کو جلا دیتی تھی، تم واپس آ جاؤ، قربانی کی چھوڑ کے آ جاؤ۔ اب نہیں، اب فرمایا کلو، کھاؤ، کھل کے کھاؤ۔ یہاں ایک بات ضمناً سوال بنتا ہے کہ کیا قربانی کا گوشت فریج میں رکھا جا سکتا ہے؟ وہی رکھا جا سکتا ہے، آپ رکھ لیں، ساری نہ رکھ لیں، پورا بکرا ذبح کر کے فریج میں وہ آئے گا بھی نہیں۔
خود بھی کھائیں، دوستوں کو کھلائیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو مانگنے آتے ان کو بھی دیں اور جو نہیں ان کو بھی دیں، کھلائیں ان کو، خود بھی کھائیں۔ یہ اللہ کا انعام ہے۔ قربانی کر کے جنگل میں چھوڑ نہیں دینی کہ وہ آئے گی جلا کے جانور کھا جائیں گے، خود کھاؤ، اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے۔ اور پھر فرمایا، بلکہ اسی آیہ مبارکہ میں یہ موجود ہے، وَأَطِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، کانے جو ہوتے ہیں وہ قناعت کر کے جو گھروں میں بیٹھنے والے مانگنے نہیں جاتے، اور دوسرے جو سامنے آ جاتے ہیں، دونوں کو، آپ کے دوست ہیں، پڑوس میں رہتے ہیں، محلے میں رہتے ہیں، قریب رہتے ہیں، ان کو گوشت پہنچاؤ، کھاؤ، خود بھی کھاؤ، ان کو بھی کھلاؤ، اور اگر کوئی لینے آ جائے تو اس کو بھی دے دو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، تمہاری قربانیوں کے ان کے گوشت اور ان کے خون اللہ تک نہیں پہنچ رہے۔ بھائی اگر ہم نے قربانی کی تو اللہ تک پہنچ ہی نہیں رہی، اللہ تک کیا پہنچتا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تک کیا پہنچتا ہے، وَلَٰكِن يَنَالُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، میرے بندو اور میرے مسلمان مومن بندو، تمہارا تقوی، تمہارے دل کا جذبہ، تمہارے اندر کا اظہار، جب تم اس انداز میں قربانی کرتے کہ اللہ آج تو نے ہمیں حکم دیا کہ جانور ذبح کرنا ہے، اگر اپنے خلیل ابراہیم کی طرح تم ہمیں حکم دیتا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنا ہے، اپنی گردن پہ چھری چلانی، تو ہم وہ بھی چلا دیتے۔ یہ تو جانور ہے، اس جذبے سے جو تم قربانیاں کر رہے ہو وہ بات اللہ تعالیٰ کے ہاں پہنچتی ہے۔ اور اگلی بات، یہ جو تم جانور ذبح کر رہے ہو یہ جانور نہیں، بلکہ تم اپنی انا کو ذبح کر رہے ہو، اپنی نخوت کو، اپنے غرور کو، اور اللہ کی خاص فرما برداری میں آ رہے ہو، اپنے آپ کو اللہ کے بندوں میں شامل کر رہے ہو۔ تو قربانی کا اصل فلسفہ یہ ہے کہ قربانی انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے، قربانی انسان کے اندر جذبہ اثار پیدا کرتی ہے، قربانی انسان کے دل کے اندر تقوی اور خوف پیدا کرتی ہے، اور قربانی اللہ کے شاعر میں سے ایک نشانی ہے، ایک شعیرہ ہے۔ اس کے بارے میں بے جا گفتگو اور بے محل گفتگو بالکل نہیں کرنی چاہیے، بلکہ کما حق ہو اس کو جانتے ہوئے مانتے ہوئے اللہ کے راستے میں جس قدر ممکن ہو سکے قربانی کرنی چاہیے۔ اللہ میں توفیق بخشے کہ ہم اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کے راستے میں جانوروں کو قربان کر سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔